لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام پیغام حج میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم آج کی اس نشست کو، پروگرام کو، سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں بے حد قبول و منظور فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کا دن، یہ مہینہ، یہ عشرہ بہت مبارک، بہت عظیم الشان، بہت عظمتوں والا یہ عشرہ ہے، بہت برکتوں والا یہ عشرہ ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ جتنی بھی ہمیں نعمتیں ظاہری و باطنی حسی، جتنی بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں، ساری نعمتوں کا کریڈٹ جو جاتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے، جن پر ہم سب کے ماں باپ قربان۔ یہ ساری جو نعمتیں ملیں، اللہ پاک کی نعمتوں کا جو سلسلہ ہے ناظرین، ظاہری نعمتیں، باطنی نعمتیں، ہم اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ نعمتوں کا یہ سلسلہ دیکھیں آپ، روحانی نعمتوں کا، کہ اللہ پاک نے یہ سلسلہ رمضان سے شروع ہوا ہے۔ رمضان کا مہینہ گزرا، بڑی برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، بخشش کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اور پھر وہاں سے سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ پاک نے ہمیں جو بخشش کروانے کے جو مواقع جو دینے ہیں اور جو اپرچونٹی کا جو سلسلہ ہے وہیں سے شروع ہوا ہے۔ رمضان کے ختم ہوتے ہی فوراً جو ہے ستم من شوال کا سلسلہ شروع ہوا کہ تم اگر 6 روزے رکھ لو تو سال بھر کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ اس کے بعد ساتھ ساتھ حج کا مہینہ شروع ہو گیا، شوال کا مہینہ شروع ہوا، پھر ذی قعدہ کا مہینہ گزرا جو کہ اشہر حرم میں سے تھا، اس کے بعد پھر ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا۔ اس مہینے کو بے شمار خصوصیات حاصل، خاص کر کے جو پہلا عشرہ جس کے بارے میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب بات ارشاد فرمائی، وہ حدیث آپ بار بار سن چکے ہیں علماء کرام سے کہ ما من ایام العمل الصالح فیہن،
کہ کوئی دن اس قدر اہم نہیں ہے کہ جس دن کے اندر، جن ایام کے اندر عمل صالح اللہ پاک کو اتنا مقبول ہو، اتنا محبوب ہو، کوئی دن نہیں۔ ما من ایام، یعنی سال کا کوئی دن اور کوئی ایام، کوئی یوم، کوئی عشرہ، کوئی ہفتہ ایسا نہیں ہے کہ جس عشرے کے اندر اللہ پاک کو عمل صالح، اور عمل صالح کہہ کے سارے ہی اچھے اعمال کی طرف متنبہ فرما دیا، متوجہ فرما دیا کہ کوئی ایک اچھا عمل نہیں، اس سارے ہی نیک اعمال، چاہے وہ بدنی اعمال ہوں، چاہے وہ زبانی عمل ہو، ذکر ہو، دعا ہو، اذکار ہوں، وظائف ہوں، چاہے وہ مالی عبادات ہوں، چاہے اچھے بول کا صدقہ ہو، کسی کو اچھے بول سے یاد کرنا، کسی کے سامنے اچھے بول بولنا، ہر قسم کی نیکی کو عمل صالح شامل ہے۔ جس قسم کی بھی آپ نیکی کریں گے اس عشرے کے اندر، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ پاک کو اس عشرے میں جو عمل صالح کیا جائے، اللہ پاک کو اتنے محبوب ہیں کہ اس سے زیادہ کسی اور دنوں کے اندر اتنے محبوب عمل صالح نہیں۔ یہ تو عمل صالح ہر وقت یقینی طور پہ اللہ پاک کو پسندیدہ ہے، لیکن سب سے زیادہ پسندیدہ عمل صالح کن ایام کے اندر ہے؟ یہ اس ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، اور آج اس کی 8ویں تاریخ۔ ناظرین، آج کا دن بڑا مبارک دن ہے کہ آج کے دن سے حجاج کرام اپنے حج کے سفر کی شروعات کرتے ہیں، یعنی عملی طور پہ ارکان حج جو ادا کیا جاتا ہے اس کی شروعات، آغاز جو ہوتا ہے، شروعات جو ہوتی ہے وہ آج کے دن سے ہو کہ 8ویں ذی الحجہ کو حجاج کرام کیا کرتے ہیں؟ احرام باندھے ہوئے وہ مینا میں داخل ہوتے ہیں اور مینا کے اندر 5 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ عمل حج کے واجبات میں سے نہیں ہے، فرائض میں سے نہیں ہے، لیکن سنت ہے۔ 5 نمازیں مینا میں پڑھتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو حج کیا ہے، حج کے اندر، حج کے جتنے ارکان اور مناسک ہیں اس کے اندر اگر آپ کوئی لاجک تلاش کیجئے گا تو آپ کو کوئی لاجک بظاہر نہیں ملے گی۔ آپ اس کو عقلی طور پہ کوئی دلیل اور اللہ مدلل کرنا چاہیں عقلی طور پہ تو آپ پریشان ہو جائیں گے، چونکہ حج عاشقانہ اعمال کا نام حج ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام، حضرت حاجرہ، ان مبارک ہستیوں کی عاشقانہ اداؤں کا نام حج ہے، عاشقانہ وفاؤں کا نام حج ہے، عاشقانہ اعمال کا نام حج ہے، اطاعت شعاری کا نام حج ہے۔ تو بہرحال آج کے دن سے حجاج کرام اپنے جو ارکان حج ہیں اس کی شروعات ہوتی ہے 8 ذی الحجہ سے، یہ آج کا وہ دن۔ تو اللہ کریم کا ایک تو سب سے پہلے ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے اللہ، ایک بار آپ نے ہمیں پھر اپنی زندگی میں یہ موقع دیکھنے کا، اللہ اکبر، آپ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، یہ موقع ہمیں عطا فرمایا کہ ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرے میں ہم سب داخل ہیں۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ اس عشرے کے اندر جتنی بھی خیر و برکتیں آپ نے رکھی ہیں، اللہ ہم سب کو، پوری امت کو اپنے شایان شان اجر عطا فرما، اپنے شایان شان اپنا قرب عطا فرما، اپنا تقرب عطا فرما، اپنی محبت عطا فرما۔ خوب دعا کیجیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھیں حج کے یہ 4 دن، 8، 9 اور 10، یہ 3 دن کے اندر کثرت سے دعائیں کیجیے، خصوصاً اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے ان ایام کے اندر جو دعا کی ہے، دعا آپ بار بار پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اپنی اولاد کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ کریم ہماری آنے والی نسلوں کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ ان کی صحت میں برکت عطا فرما، یا اللہ آنے والی نسلوں کو ایمان پر استقامت عطا فرمائیے گا۔ میں ہاتھ جوڑ کر ہر والدین سے آج گزارش کر رہا ہوں، ہر والدین سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ ان ایام کو خدا کے لیے مس نہ کیجیے گا۔ بہت مبارک یہ ایام، ان کی عظمتوں کا ہمیں احساس نہیں، کتنی عظمت والا یہ دن ہے، خصوصی طور پہ کل آنے والا جو دن ہے یوم عرفہ، حج کا دن ہے۔ تو میری گزارش ہے کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ ان ایام کی جو فضیلتیں ہیں، ان ایام کے اندر جو اللہ پاک نے برکتیں رکھی ہیں، ان کو مس نہ کیجیے گا۔ آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہیے، آپ کا تھوڑا سا دھیان چاہیے۔ ہرگز اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ پورے دن مصلی پہ بیٹھے نہ رہیں قربان جائیے۔ اسلام کو دین فطرت کہا جاتا ہے۔ جب عبادت ہم کہتے ہیں نا، عبادت کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ 24 گھنٹے مصلی بچھا کر آپ بیٹھ جائیں، آپ کھانے پینے سے بالکل مستغنی ہو جائیں، آپ دنیا کا کام کاج نہ کریں، زندگی معطل کر دیں۔ ہرگز ایسا نہیں۔ ہر جائز کام کیجئے، لیکن آپ کا دل اللہ پاک کی طرف متوجہ ہو،
آپ کی زبان اللہ کے ذکر میں تر ہو۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ذکر بتا دیجئے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، مختصر سا عمل جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس لیے ان ایام کے اندر ایک تو تیسرا کلمہ کثرت سے، پچھلے درس میں بھی میں نے عرض کیا تھا بیان۔ تو ناظرین یہ حج کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ حج کے اندر ایک حاجی، حج کا جو فلسفہ ہے، ایک حاجی کس چیز کا اظہار کر رہا ہوتا اپنے اعمال سے، اپنے الفاظ سے، اپنے جو ترانہ پڑھ رہے ہوتے ہیں حجاج کرام، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ کبھی غور کریں ان الفاظ کے پیچھے جو معانی کا ایک سمندر ہے، ان الفاظ کے پیچھے معانی ہے، مطالب کیا مطلب ہے، کیا معانی ہے، کیا مقصد ہے ان الفاظ کے پیچھے، ان الفاظ کا مقصد کیا ہے، اس ترانے کا مقصد کیا، بندہ کس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، بندہ کیا کہنا چاہتا ہے، اللہ پاک اپنے بندوں سے کیا سننا چاہتے ہیں، اللہ پاک اپنے بندوں سے کیا جاننا چاہتے ہیں، بندہ کس بات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ لبیک لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، لبیک لا شریک لک لبیک، میرے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، میرے اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ آپ کی ذات میں، نہ آپ کی صفات میں، نہ آپ کے اختیارات میں، نہ آپ کے حقوق میں، آپ یکتا ہیں، یا اللہ وحدہ لا شریک، آپ کا سرے سے کوئی شریک ہے ہی نہیں کسی بھی چیز میں، آپ کی ربوبیت میں، آپ کی اللہ اکبر الوہیت میں، آپ کی معبودیت میں، آپ کی مسجودیت، کسی چیز میں یا اللہ آپ کا کوئی شریک نہیں۔ یہ بندہ اقرار کر رہا ہوتا ہے، ہر حاجی اقرار کر رہا ہوتا ہے لبیک لا شریک لک، ان الحمد، یا اللہ ساری کی ساری تعریف، حمد و ثنا آپ کے لیے، ساری کی ساری حمد و ثنا آپ کے لیے ہے، والنعمت، اور جتنی نعمتیں ہمیں ملی ہیں اور ملیں گی آپ کی عطا کرنا ہے میرے اللہ، لبیک لا شریک لک لبیک۔ یہ کتنے پیارے بول ہیں ناظرین، ان بولز پر، ان الفاظ پر اگر آپ غور کریں کہ کیا ہے ان الفاظ کے اندر۔ ایک بندہ اقرار کر رہا ہوتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، کس چیز کے لیے حاضر ہوں، آپ کی فرما برداری کے لیے، آپ حکم دیں میں سر تسلیم خم کرتا ہوں میرے اللہ۔ ناظرین حج کیا ہے؟ قربانی کیا ہے؟ کیا ہے قربانی؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب قربانی کرو تو اس واقعے کو سامنے رکھا کرو کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسی قربانی کی تھی، کہ دونوں مقدس باپ، محترم باپ، اللہ اکبر، ابو الانبیاء، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے والد بزرگوار، پھر ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، کس چیز کی قربانی کی انہوں نے جانور کی قربانی نہیں کی تھی، انہوں نے دمبے کی قربانی ارادتاً نہیں کی تھی، اختیاری طور پہ دمبا لے کر نہیں گئے تھے مذبح میں، وہ تو اپنے اکلوتے چاند جیسے بیٹے کو لے کے گئے تھے، اور بیٹا بھی ایسا اطاعت شعار، جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خواب کا تذکرہ کیا کہ بیٹے نے کیا جواب دیا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان اللہ پاک کی طرف سے آپ کو حکم ہوا ہے، اللہ کے حکم کی تو تعمیل کی جاتی ہے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، مجھے آپ صبر کرنے والا، آپ صابر پائیں گے، صابرین میں سے مجھے آپ پائیں گے، اس لیے کسی قسم کی تردد تعمل کی ضرورت نہیں ہے، سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس حکم کو کر گزری، افعل ما تؤمر، کر دیجئے، حکم کی تعمیل کیجئے، یہ بندہ حاضر ہے، آپ کا بیٹا حاضر ہے۔ کیا تھی قربانی؟ کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے، اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، دونوں اولو العزم پیغمبر، اللہ اکبر، اللہ کے مقدس مکرم پیغمبر، عظیم دونوں پیغمبر علیہم الصلاۃ والسلام نے کیا کیا؟ دونوں نے اپنی عزیز ترین چیز، محبوب ترین چیز اللہ کے حکم پر قربان کر دی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی عزیز ترین چیز اکلوتا بیٹا۔ قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے، عجیب نقشہ کھینچا ہے اس واقعے کا، عجیب انداز میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ کیا۔ فلما بلغ معه السعی، بندو یاد کرو جب اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام چلنے پھرنے کے قابل ہو گئے، بولنے کے قابل ہو گئے، اس عمر کو پہنچ گئے جب ایک بچہ باپ کے لیے دست و بازو بن جاتا ہے، سہارا بنتا ہے، بولنے لگتا ہے، لخت جگر ہوتا ہے، اکلوتا مانگا ہوا بیٹا، وہ بیٹا
اللہ اکبر، کیا کیا ابراہیم علیہ السلام نے؟ محبوب ترین چیز اللہ کے حکم پہ قربان کر، اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنی محبوب ترین چیز اپنی جان۔ ناظرین، ہر انسان کو سب سے زیادہ پیاری جو چیز اس کی نظر میں جو ہوتی ہے، اس کی اپنی جان، اپنی حیات، اپنی زندگی، اپنے آپ سے انسان سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو قربان جائیے دونوں نے، قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا، دونوں باپ اور بیٹے دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ میرے اللہ، آپ کا حکم ہے، آپ کا حکم سب سے زیادہ ہمیں عزیز ہے۔ تو ہر قربانی کرنے والا جب قربانی کرے تو اس واقعے کو یاد رکھے کہ وہ جانور کی قربانی نہیں کر رہا ہوتا، اصل میں جانور کی قربانی کے پیچھے اصل جو فلسفہ ہے، اصل جو روح ہے قربانی کی، کہ وہ یہ کہہ رہا ہوتا، میرے اللہ آپ کے حکم پر ہم ہر خواہش کو قربان کر دیں گے، کر رہے ہیں اور کر دیں گے۔ جب بھی کوئی ایسی خواہش اٹھے گی، ایسا کوئی جذبہ اٹھے گا دل میں، اور داعیہ پیدا ہوگا آپ کی نافرمانی کا، آپ کو ناراض کر دینے کا، تو میرے اللہ آپ کے حکم کو ہم ترجیح دیں گے، اس خواہش کو ہم قربان کر دیں گے، اس خواہش کے گلے پہ ہم چھری چلا دیں گے۔ میرے اللہ، ہم آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد ناظرین، جو دعا میں نے پیش کی ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو ایام تشریق، تکبیرات ایام تشریق کہتے ہیں۔ یہ تکبیر جو ہے، یعنی کل آنے والا جو دن ہے یوم عرفہ، فجر سے شروع ہوگی یہ تکبیر۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا مردوں کے لیے بھی واجب ہے، خواتین بھی گھروں میں پڑھیں گی ذرا آہستہ سے۔ وہ تکبیر یہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو تکبیرات تشریق کہا جاتا ہے کہ ہر نماز کے بعد، یعنی کل جو ہے آنے والا جو دن ہے یوم عرفہ کی فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک، یعنی 5 دن ہمیں مسلسل ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھنا واجب۔ مرد حضرات زور سے پڑھیں گے اور خواتین ہماری بہنیں آہستہ سے پڑھیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ اس کا پڑھنا واجب۔ اگر آپ بھول جائیں نماز کے بعد، فوراً اگر بھول جائیں تو جب یاد آ جائے تب پڑھ لیں۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ تکبیر کیا ہے، اس کے اندر جو بول ہے وہ کیا ہے۔ یہ پوری تکبیر میں کیا ہے؟ اللہ پاک کی بڑائی، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ لا الہ الا اللہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی میں، اس کی عظمت میں، اس کی بزرگی میں، اس کی شان میں کوئی شریک نہیں۔ جو کچھ ہے سب فنا ہے، اس کے علاوہ کل من علیہ فان، جو کچھ ہے اس کے علاوہ سب فقیر ہے، سب بھکاری ہیں، سب بے بس ہیں، سب بے کس ہیں، سب بے اختیار، با اختیار مختار اللہ کی ذات۔ علماء نے لکھا ہے کہ جانتے ہو جب تم کلمہ پڑھتے ہو نا لا الہ الا اللہ، کیا مطلب ہوتا ہے؟ فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ راج ہوگا اللہ کا، راج ہے اللہ کا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے کہ رواج ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری کائنات کے اندر اللہ پاک کا راج ہوگا، راج میں، اللہ کی راج میں کسی کی کوئی شرکت نہیں۔ اور رواج، وے آف لائف، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قابل قبول اللہ کی قیامت تک کے لیے رواج اس کو کہتے ہیں۔ یعنی راج ہوگا اللہ پاک کا اور رواج ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سارے رواج کو چھوڑ دیجیے، جتنے بھی ہمارے آج ٹرائبس کے رواج ہیں، خاندانی رواج، رسم و روایات خاندانی اور جدی اور پشتی، ساری روایات کو ختم کر دیجیے۔ رواج کو، ایک ہی رواج کو رائج ہونا ہوگا، ایک ہی رواج کو رائج کرنے میں ہماری دنیا آخرت کی بھلائی ہے۔ وہ رواج کیا ہے؟ وے آف لائف کس کا ہوگا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے صدقے ہمیں ساری چیزیں ملی۔ اور سب سے بڑا احسان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ناظرین کہ اللہ پاک کا تعارف کرایا، اللہ پاک سے ہماری جو شناسائی ہوئی ہے نا، یہ سب سے بڑا احسان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ساری کائنات پر، صرف انسانوں پر نہیں، ساری کائنات پر سب سے بڑا احسان۔ آپ تصور کریں، امیجن کریں، جب اللہ پاک کا ہمیں تعارف ہی نہ ہوتا، شناسائی نہ ہوتی، ہم شناسا نہ اگر نہ ہوتے، ہم کیسی عبادت کرتے، ہم کیسے عبادت کرتے، ہم کس کی پرستش کرتے، ہم کس کی پوجا کرتے۔ تو یہ احسان اتنا بڑا احسان ہے کہ سارے احسانات کو اگر آپ ایک سائیڈ میں رکھیں، اس ایک احسان کو اگر آپ یاد رکھیں تو خدا کی قسم دن رات ہم درود شریف پڑھتے رہیں۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری کائنات پر، پوری کی پوری کائنات۔
تو عرض کر رہا ہوں کہ یہ دعا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یا اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، یا اللہ آپ کی ذات سب سے بڑی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی مختار نہیں، کوئی سب بے اختیار، سب مجبور۔ قرآن نے تذکرہ کیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء واللہ الغنی، اے لوگو، اے انسانوں، سارے کے سارے انسانوں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری آنے والا انسان، سارے کے سارے انسانوں کو خطاب ہے، اے انسانوں تم اللہ پاک کے سامنے سارے کے سارے فقیر ہو، بے بس ہو، بے کس ہو، مجبور ہو، بے اختیار ہو، بے بس ہو، واللہ الغنی، اور غنی صرف اللہ کی ذات ہے، غنی اللہ کی ذات ہے، تم سارے کے سارے فقیر ہو۔ کیا بچ گیا؟ کیا بچ گیا؟ اللہ پاک ہمیں شرک کے جتنی بھی قسمیں ہیں ہر قسم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو موحد بنا، ایک اللہ کی عبادت، اللہ کی ذات میں، صفات میں کسی کو ہم شریک نہ کریں۔ مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، ہر قسم کا شافی بھی اللہ، ہر قسم کی حاجت روائی بھی، ہر چیز اللہ پاک کے قبضے قدرت میں ہے۔ اللہ نے یہ اختیارات کسی کو نہیں دیے ناظرین، کسی کو نہیں۔ ہر حاجی توحید کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، لا شریک لک، اے اللہ میں مشرک نہیں ہوں، اے اللہ میں شرک سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، یا اللہ میں شرک سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، میں تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ایک آدمی زبان سے شرک سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہو، واپس آ کے بیک ٹو نارمل شرک میں مبتلا ہو جائے، کتنی عجیب بات ہے، کتنا بڑا المیہ ہے، کتنا بڑا المیہ۔ تو برحال فرمایا کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک تو آپ نے اس دعا کو کل صبح سے پڑھتے رہنا مسلسل، فجر سے لے کے 13ویں تاریخ کے عصر تک 5 دن مسلسل ان تکبیرات کو تکبیرات تشریق کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ واجب ہے، اس کے بعد اگر آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد دوسرا عمل جو ہے ناظرین، عرفہ کے دن کے روزے کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھے گا، عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا، فرمایا کہ مجھے امید ہے، احتسب علی اللہ، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے، یکفر السنۃ الماضیہ وقبلہ، کہ 1 سال کے گناہ اگلے اور پچھلے اللہ پاک معاف کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کو کل کے دن کے روزے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں یہ روزہ بھی نفل ہے، واجب اور فرض نہیں، لیکن اگر صحت اجازت دے، اگر آدمی فٹ فاٹ ہے، الحمدللہ صحت مند ہے اور صحت کے اندر سلامتی ہے، بیمار نہیں ہے، شدید اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہو، تو روزہ رکھنا چاہیے۔ نفل کا مطلب میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ نفل کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وی شوڈنٹ ڈو اٹ۔ نفل کا مطلب یہ ہے کہ وی شوڈ ڈو اٹ، ہمیں کرنا چاہیے، نفلی عبادات کا معمول رکھنا چاہیے، پابندی کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں سب سے بڑا جو فائدہ ہے، ایڈوانٹیج ہے نوافل کا اور نفل عمل کا، کہ ہمارے فرائض میں جو کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، اللہ کریم، اللہ پاک نوافل کے ذریعے اس کی ریکوری فرماتے ہیں، وہ کمی دور فرماتے ہیں۔ اور ہماری اللہ اکبر، ہمارے فرائض کی کمیوں کی تو انتہا ہی نہیں ہے۔ کیا ہماری عبادت، کیا ہمارے اللہ اکبر ہمارے روزے، کیا ہماری نمازیں، کیا ہمارے صدقات، کیا ہماری زکوٰۃ، کیا ہمارے اذکار، کیا ہماری دعا، یہ تو اللہ پاک کا کرم ہے ناظرین کہ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ ہم کیا اور ہماری زبان کیا، ہم کیا اور اللہ اکبر ہماری شخصیت کیا، ہم کیا کچھ ہیں ہمیں خوب پتہ ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم کیا ہیں۔ من آنم کے من دانم، مجھے پتہ ہے کہ میں کیا ہوں، کتنے پانی میں ہوں اور کیا کچھ کر رہا ہوتا ہوں۔ وہ شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، کہتا ہے نا شاعر، یہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، وہ تو میرے رب نے تھام رکھا ہے، ڈال کر میرے عیبوں پر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ آگے فرماتا ہے کہ کر کے اپنے حبیب سے وابستہ، کر کے اپنے حبیب سے وابستہ ہر مصیبت کو ٹال رکھا۔ آگے شاعر کہتا ہے کہ میں کب کا مٹ گیا ہوتا یا اللہ، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا یا اللہ، وہ تو بس تیری رحمتوں نے تھام رکھا ہے۔ تو ایک تو کل کے روزے کے حوالے، اچھا ایک غلط فہمی لوگوں کو آج کل بھی بہت سی کالز آئی ہیں، کچھ لوگ خواتین پوچھ رہی تھیں کہ کیا اس روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملانا ضروری ہے، 8 کا یعنی آج کا روزہ؟
تو دیکھیں میں عرض کر دوں کہ عرفہ کے روزے کی اپنی فضیلت، ویسے آپ جتنے روزے رکھنا چاہیں، ایک پہلی ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک ہر روزے کا اجر و ثواب فرمایا گیا کہ 1 سال کے روزے کے برابر۔ لیکن یہ کوئی پیکج نہیں ہے کہ عرفہ کا روزہ اگر آپ رکھنا چاہیں تو آپ نے 8 ذی الحجہ کا بھی روزہ رکھنا ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں۔ عرفہ کا جو روزہ ہے اس کی الگ ہے اپنی فضیلت، جو حدیث میں نے سنا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ اللہ پاک کی نظر میں عرفہ کے دن سے زیادہ محبوب کوئی دن نہیں۔ ما من یوم افضل عند اللہ من یوم عرفہ، عرفہ کے دن سے زیادہ کوئی دن اتنا محبوب نہیں ہے جتنا محبوب ترین دن اللہ پاک کی نظر میں عرفہ کا دن۔ تو ایک تو یہ کہ کل کے دن کو ہم بڑے احترام کے ساتھ گزاریں، اور سب سے بڑا اکرام ناظرین یہ ہے کہ ایک تو فرائض کی پابندی۔ ہماری اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ بہت سی چیزوں کو ہم نے مکس اپ کیا ہوا، بالکل مکس اپ کیا ہوا، کہ جو چیزیں نوافل تھیں، مستحب تھیں، ان کو ہم نے فرض کا درجہ دے دیا ہے، جو فرائض جن اعمال کا کرنا واجب اور فرض ہے ان کو ہم نے بالکل عملاً نفل بنا دیا ہے، آپشنل بنا دیا۔ مثال میں دوں آپ کو، جیسے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ایک حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ ناخن اور اپنے بال نہ کاٹیں، ان لوگوں کے لیے حکم ہے جو قربانی کرنا چاہتے ہیں اپنے نام سے، اور یہ حکم بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مستحب۔ اب ایک شخص ناخن بال تو نہیں کاٹ رہا ہے، ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، اپریشیٹ ہم کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، مستحب پہ عمل کیا، لیکن وہ شخص نماز ہی نہ پڑھے، نماز ساری غائب، گناہ کا عمل جاری وہ ساری ہے، غیبت سے وہ بچتا نہیں، ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں، بال نہیں کاٹ رہے ہیں، لیکن غیبت جاری ہے، جھوٹ کا سلسلہ جاری ہے، دل آزاری کا سلسلہ جاری ہے، گناہوں کا سلسلہ جاری ہے، نماز چھوڑی نماز فرض ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں، قرآن تلاوت کی کوئی فکر نہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ جو اعمال کی جو ترتیب احکام کی شریعت نے رکھی اس کا خیال رکھا جائے۔ مختصر سے بریک کے لیے، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضر ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے قبل میں نے حج کے حوالے سے، اسی طریقے سے تکبیرات تشریق کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا۔ تکبیرات جو تشریق ہیں ان کے الفاظ میں دہراتا ہوں: اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ناظرین، میں یہ بھی عرض کر دوں کہ کالس آن ہیں، آپ چاہیں تو آج کی ٹاپک کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ ضرور کریں، اور میری ایک اور گزارش ہے کہ کال کرنے میں جلدی ضرور کریں تاکہ وقت ختم ہونے سے پہلے اتنا وقت ہمیں مل جائے تاکہ آپ کے سوالات کے جواب دیے جا سکیں۔ بسا اوقات کال سے اتنی دیر سے آتی ہے، سوالات بہت تاخیر سے سوالات کیے جاتے ہیں کہ وقت پھر ہمارے پاس نہیں بچتا، وقت ختم ہو جاتا ہے، اس لیے بڑی پیشگی معذرت کے ساتھ۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے ناظرین، اللہ پاک نے جو ہمیں یہ عشرہ، بہت برکتوں والا عشرہ، عظمت والا عشرہ، اور یہ اللہ پاک کی خاص مہربانی ہے ہم میں سے ہر شخص پر، اللہ کریم اس نعمت پر ہمیں شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم نے شکر گزاری کے حوالے سے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندو اگر میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے، شاکرانہ رویہ اختیار کرو گے تو لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ جتنی بھی نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، ظاہری و باطنی، اللہ پاک ہمیں بھرپور انداز میں شکر ادا کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، ہمارے ساتھ کالرز ہیں، ایک کال ہے، جی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولوی صاحب، میں نے آپ سے پوچھنا تھا حج قربانی کے بارے میں۔ جی وہ ہم ادھر رہتے ہیں یو کے میں، تو قربانی ہم نے پاکستان میں دی ہے، تو میرے ہسبینڈ نے پوچھنا تھا کہ وہ اپنے نوخن اور شیو وغیرہ کر سکتے ہیں قربانی؟ ادھر عید تو ہفتے کو ہے نا۔ جی تو پھر انہوں نے قربانی تیسرے دن دینی ہے، میرا خیال ٹیوزڈے کو دیں گے وہ لوگ، تو لیکن انہوں نے ابھی عید پڑھنی تھی ہماری فرائیڈے کو ادھر ہے، تو اس سلسلے میں کیا آپ کا ہے کہ وہ شیو وغیرہ، نوخن وغیرہ بچے اور میرے ہسبینڈ اپنے تراش رکھتے ہیں، شیو کر سکتے ہیں؟ آپ کے ہسبینڈ کیا کر سکتے ہیں؟
اپنی شیو وغیرہ کر سکتا ہے, جیسے نوخن وغیرہ کاٹ سکتا ہے. ٹھیک ہے, میں عرض کرتا ہوں. جی وہ کیونکہ ہم نے قربانی پاکستان میں دی ہوئی ہے نا. جی 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 تھینک. بہت شکریہ آپ کی کال کا, بہت شکریہ. جی اور کال ہے, اور کال ہے. میری بہن آپ نے بہت اچھا سوال کیا, اللہ کریم آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم لوگ جو قربانی اپنے اپنے ملکوں میں کروا رہے ہوتے ہیں, پاکستان میں یا بنگلہ دیش یا کہیں بھی اور, تو ظاہر ہے کہ عیدین, عید کے حوالے سے وہاں عید جو ہے ایک دن بعد ہوتی ہے, اور یہاں ہم لوگ ایک دن چاند کا جو بھی اس حوالے سے جو ڈفرینس ہوتا ہے, تو قربانی کا پھر کیا ہوگا, اور پھر ناخن بال. دیکھیں اصل تو مسئلہ یہی ہے کہ قربانی کرنے والا جو شخص ہے جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے, ایک تو یاد رکھیں کہ یہ حکم ان کے دو چیزیں یاد رکھیں. ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ حکم ناخن اور بال کاٹنے کا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں, قربانی کروا رہے ہیں. تو لہذا جو لوگ اپنے جن کے نام قربانی نہیں ہو رہی ہے وہ اس حکم سے بالا ہیں, اس حکم کے اندر شامل. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی کالر آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میری بہن. مبارک ہے آپ کو. آپ کو بھی. میں نے نا بس دعا کروانی ہے کہ میری صحت نہیں ٹھیک رہتی, بس میرے لیے دعا کرنا. بالکل صحیح, بالکل میری بہن, اللہ کریم آپ کو شفاء کلی عطا فرمائے. یہ دعا کروانی ہے. چلو ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت شکریہ. جی اور کالر. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مفتی صاحب. جی جی مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میں کورونا کی وجہ سے مسجد میں نہیں جاتا, جمعہ کی نماز باہر پڑھتا ہوں ظہر کی, یہ ٹھیک بات ہے؟ جمعہ کی نماز آپ گھر میں پڑھتے ہیں ظہر کی؟ ہاں ظہر کی. جی ہاں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک کرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. جی جی اوکے. جی اور کال ہے. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم مولانا, وسیم بول رہا ہوں. کوئک کویسچن ہے مولانا. ایک یہ دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, جی اس کا اردو میں ترجمہ بتا دیجئے گا. ٹھیک. اور دوسرا یہ کہ قربانی کے لیے کوئی کرائٹیریا ہے, فار ایگزامپل کے لیے کہ ایک بندے کا کتنے پیسے اس کے پاس ہونے چاہیے تو وہ قربانی کرے یا سم تھنگ لائک دیٹ. ٹھیک ہے, عرض کرتا ہوں. جیسے مطلب ہے نا اس کے لیے زکوٰۃ کے لیے کہ جو ہے نصاب ہے جیسے زکوٰۃ کے لیے, تو کیا اسی طرح قربانی کے لیے بھی کوئی نصاب کا ہے کانسیپٹ کی یا نہیں؟ ٹھیک ہے, عرض کرتا ہوں, میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا بھائی, بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. تو میری بہن نے جو پہلا سوال کیا تھا کہ جو لوگ قربانی اپنے اپنے ملکوں میں کرواتے ہیں بیک ہوم میں, تو ان کے لیے بال ناخن کے حوالے سے کیا مسئلہ ہے. تو میری دو باتیں میں عرض کر رہا تھا. ایک بات, پہلی بات یہ تھی کہ جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں, جن کے نام سے قربانی ہو رہی ہے, یہ حکم, یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے. لہذا جن لوگوں کے نام سے قربانی نہیں ہو رہی ہے یا کسی عذر کی وجہ سے قربانی نہیں کروا رہے ہیں یا بچے ہیں, چھوٹے ہیں, تو وہ اس حکم سے بالکل بالا تر ہیں, اس حکم میں شامل نہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو حکم ہے یہ مستحب ہے, یہ واجب اور فرض نہیں ہے, یہ مستحب ہے. اگر آپ کر سکتے ہیں اس پر عمل تو ضرور کریں, آپ کرنا چاہیے. تو دوسرا مسئلہ آپ نے یہ پوچھا کہ جو قربانیاں وہاں باہر ہو رہی ہیں دوسرے ملکوں میں, ظاہر ہے کہ عید کے دن میں فرق ہوتا ہے. یہاں مثلا اگر فرائیڈے کو ہے تو وہاں سیٹرڈے کو ہے, یہاں اگر سیٹرڈے کو ہے تو وہاں ایک دن کا جو فرق ہوتا ہے, تو اس کا آپ کیا کریں. تو کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جب تک قربانی آپ کی نہ ہو جائے, چونکہ قربانی کا حکم ہے, جب تک قربانی نہ ہو جائے آپ احتیاط کریں. یعنی اگر آپ نے 5-10 دن آپ نے اس پر پابندی کر لی ہے, ایک دن اور انتظار کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. مثال کے طور پہ 9 دن آلریڈی گزر گئے ہیں, آپ کے 10واں دن ہوگا ذی الحجہ کا, ایک دن اور انتظار کر لیں کہ جس دن ان کی قربانی ہو جائے تو آپ جو ہے وہ تب ناخن اور بال کاٹیں تو زیادہ افضل اور بہتر ہے. ورنہ میں عرض کر دیا میں نے کہ اگر ضروری ناگزیر ہو جاتا ہے, کوئی ایسا عذر پیش آ جاتا ہے کہ آپ کو کرنا ہی ہے, تو آپ ظاہر ہے کہ پھر آپ ضرور کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں, انہیں بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. پہلے تو آپ کو مبارک ہو, حج مبارک. خیر مبارک آپ کو بھی. جی جی. اور دوسرا یہ میرا سوال یہ ہے کہ اگر جب آدمی قربانی کرتا ہے اس کے لیے لازمی ہے کہ عید کی نماز پڑھے؟ جی عرض کرتا ہوں میں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, جزاکم اللہ بھائی.
اچھا دوسرا جو سوال تھا میری بہن نے صحت کے لیے دعا کی، انہوں نے درخواست کی ہے. میری بہن اللہ کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے. صحت جو ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی. اس وقت بے شمار لوگ صحت کے حوالے سے پریشان حال ہیں. میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ جو ایام گزر رہے ہیں نا، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے. یہ جو عشرہ ہے نا، نیکیوں کا موسم بہار، یعنی بھرپور کوشش کیجئے گا دعاؤں کے حوالے سے، نماز کی پابندی سے. تو ان ایام کے اندر دیکھیں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ کریم سے صحت مانگیں کہ اللہ مجھے صحت کاملہ عطا فرما، اور ہر قسم کی صحت مانگیں، جسمانی، روحانی، ظاہری و باطنی، ذہنی، قلبی، ہر قسم کی اللہ پاک سے صحت مانگیں. یہ دعاؤں کا عشرہ ہے. خاص کر کے کل کا آنے والا دن جو ہے ناظرین بہت متبرک دن ہے. وہ عرفہ کا وہ دن ہے جس دن عرفہ کے میدان میں حجاج کرام دعائیں مانگ رہے ہوں گے، آہوزاری کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اللہ اکبر، مصروف ہوں گے دعاؤں میں، رقت آمیز دعا ہو رہی ہوگی. تو ان پر اللہ پاک کی طرف سے رحمتوں کی اور برکتوں کی جو گھٹائیں برسیں گی. تو ہر شخص کی یہ کل ذمہ داری ہے کہ تھوڑا سا وقت نکال کے اللہ پاک سے خوب دعا مانگیں، اپنے لیے، بچوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، بچیوں کے لیے، بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، صحت کے لیے، رزق میں اللہ اکبر برکت کے لیے، صحت میں برکت کے لیے، زندگی میں خوب دعائیں مانگیں. اور یہ دعا کریں کہ اللہ جتنے حجاج کرام اس سال گئے ہیں حج کو، یا اللہ جہاں جہاں سے بھی گئے ہیں، جتنے لوگ بھی ہیں، اللہ سب کے حجوں کو قبول فرما. یا اللہ سب کے حجوں کو قبول فرما، سب کی کاوشوں کو قبول فرما، سب کے حج کو حج مبرور بنا. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولوی جی میں بات پوچھنی سی، چھوٹے بچوں کی قربانی کر سکتے ہیں جیسے چھوٹے بون ہوتے ہیں جا مطلب بڑی عمر کے؟ میں عرض کرتا ہوں ابھی. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولوی صاحب میں نا قربانی دے بارے پوچھنا ہے. جی جی. قربانی پاکستان بھی دینی ہے یا دنے ہر سال، ایتھے بھی ایک سال ایتھے بھی قربانی یو کے چ رہنے ہاں، ایتھے بھی قربانی لئی ہے. تے ایتھے کوئی اوہ جا کوئی غریب یا کوئی اوہ جا کوئی محلے وچ اپنے لاگے دینے والا بھی کوئی نہیں، یا ختم والا بھی کوئی نہیں نظر آندا. میں پوچھا میں کسی نے تو کہہ رہے نے کہ کوئی نہیں جڑا نا قربانی تھی پاکستان دے چھڑی ہے اوتھے ساری غریباں نے لینی ہے یا 3 ڈھیریاں ہوندیاں نے اوتھے تہاڈی جڑی ہے نا تسی دے چھڑنی ہے. تے ایتھوں والی جڑی ہے اے کوئی اے تسی لیا کے یا قربانی دے نا جی تسی خود گھر بھی کھا سکتے ہو. میں عرض کرتا ہوں میری بہن، میں عرض کرتا ہوں، میں سمجھ گیا آپ کا سوال، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی میں نے سوال کیا تھا کہ میں نے روزہ رکھا ہے اور کوئی لوگ کہتے ہیں سحری نہ کھائے، تو اچانک الارم نہیں بولا تو سحری نہیں میں کھا سکی، مگر صبح کی نماز پڑھ کے میں نے نیت کر لی تھی. تو روزہ قبول ہے؟ سحری بالکل قبول ہے جی. سحری کا روزے سے گناہ تو نہیں ہوتا؟ وہ کہہ رہی گناہ ہے، مگر گناہ کیسے کوئی جان بوجھ کے کرے تو پھر ہوتا ہے نا. نہیں بالکل نہیں، بالکل غلط انہوں نے مسئلہ بتلایا. سحری کھانا سنت عمل ہے. سکتی ہوں نا. جی جی. تو کل کا بھی روزہ ہے؟ کل کا روزہ اصل روزہ کل کا ہے. دیکھیں کل کے روزے کی ڈبل فضیلت ہے. ایک تو اب میں نے عرض کیا ہے کہ دیکھیں ذی الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے نا 9 تک، ہر روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر، یہ ہر روزے کے برابر ہے. 1 ذی الحجہ سے لے کے 9 ذی الحجہ تک. اور 9 ذی الحجہ کا یوم عرفہ، یوم حج کا جو روزہ، اس کی مزید فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ اللہ پاک جو لوگ عرفہ کا روزہ رکھیں گے، حج کے دن روزہ رکھیں گے، اللہ پاک ان کے اگلے پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں. یہ ایکسٹرا فضیلت ہے یوم عرفہ کی. تو ضرور ہمیں رکھنا چاہیے اور ضرور اہتمام کرنا چاہیے، کل کے دن کا استقبال کرنا چاہیے اور ابھی سے پلان کرنا. ہمارے یہاں پلاننگ نہیں ہوتی، اصل مسئلہ یہ ہے. پلاننگ کریں ابھی سے، کل کے دن ہم نے کیسے گزارنا ہے ابھی سے پلان بنائیں. فجر ہم نے وقت پہ پڑھنا ہے، عورتیں گھر میں پڑھیں، الارم لگائیں، ابھی سے اس کی سیٹنگ کریں، ابھی سے پلان کریں. کل کی نماز انشاءاللہ کل فجر کی نماز انشاءاللہ وقت پہ پڑھیں گے، بلکہ کچھ پہلے اٹھ جائیں.
اور پہلے اٹھ جائیں، تھوڑا سا 2-4 رکعت تہجد پڑھ لیں، یا عشاء کی نماز کے ساتھ تھوڑی سی 2-4 رکعت نفل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے. پھر انشاءاللہ فجر کے بعد ہم معمول بنائیں، تھوڑی سی تلاوت بھی کریں گے، سورہ یاسین شریف پڑھیں گے، تھوڑی سی تلاوت کریں گے. اس کے بعد 10 بجے پھر انشاءاللہ اشراق پڑھیں گے، چاشت پڑھ کے پھر لیٹیں گے. اس طریقے سے پلان کر لیں. اور سب سے جو بڑی بات میں بارہا عرض کر رہا ہوں کہ کل کے دن کو، یہ سارے کے سارے دن ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، لیکن ایسے مخصوص دن میں بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ دیکھیں ایسے مخصوص ایام، ایسے مخصوص دن، ایسی مخصوص راتیں جس میں عبادت کا اجر ثواب بہت زیادہ ہے، اسی طریقے سے ان راتوں میں، ان گھڑیوں میں، ان دنوں میں گناہ کا وبال بھی بہت زیادہ ہے. اس لیے ہمیں گناہ کے وبال، گناہ سے بچ کر گناہ کی وبال سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. انکل جی ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ میری بہن. آپ نا پلیز دعا کرنا، کوئی تھوڑی سی پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ مشکل آسان کر دے. آمین 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 آمین. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میری بہن مولانا صاحب مجھے پوچھنا تھا، جیسے قربانی کی کسی کے ایک حیثیت ایک نام سے کروانا ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کروائیں، اور خود وہ مالک کے نام سے نہ ہو تو کیا جائز ہے؟ سوری سوال دہرائیں، آپ کی آواز نہیں آئی صحیح سے. جیسے ایک قربانی کروائیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے. جی جی. تو گھر کے جیسے مالک کے نام سے نہ ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہو تو کیا جائز ہے؟ نہیں، ایسا جائز نہیں ہے نا. سب سے پہلا جو گھر کا صاحب نصاب جو شخص ہے نا، اس پر قربانی واجب ہے. اس کے علاوہ جس کے نام سے بھی وہ کروائے گا وہ قربانی نفل ہے، اور بہت اچھی بات ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اس میں گرامی سے قربانی کروانا بہت اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے. لیکن اپنے نام سے قربانی کرانا واجب ہے. تو واجب کو چھوڑ کے آپ نفل اور مستحب کو عمل، ابھی میں نے اس لیے عرض کیا تھا کہ ہم نے مسئلے مسائل کو بہت مکس اپ کیا ہوا ہے. تو اس کا خیال رکھیں. اپنے نام سے، جیسے کہ والدین کے نام سے بہت اچھی بات ہے، آدمی والدہ کے نام سے، والد کے نام سے، کوئی بھی مرحومہ ہمارے خاندان ان کے نام سے کروا رہے ہیں آپ، لیکن اپنے نام سے آپ نہ کروائیں، ایسا نہیں. اپنے نام سے کروانا واجب ہے، واجب پہلے، پھر انشاءاللہ اگر استطاعت ہے تو سب کے نام سے آپ کروائیں. بہت شکریہ. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر انہیں بھی شامل کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ قضا نمازیں ہیں جی میری، تو میں نے اس کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ جب میں قضا نمازیں ادا کروں تو کیا میں نماز پڑھنے کے بعد قضا نماز ادا کر سکتی ہوں، یا مجھے اس کے لیے کچھ اور کرنا ہے؟ کیونکہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں، تو میں ہر نماز کے بعد ایک قضا نماز ادا کرتی ہوں. تو میں نے کہا میں نے آپ سے پتہ کرنا ہے کہ آیا یہ میں صحیح کرتی ہوں یا ترتیب میں کوئی. میں عرض کرتا ہوں میری بہن، میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا، بہت بہت شکریہ. جی اور کال ہے؟ اچھا بہت شکریہ تمام کالز کرنے والے ہماری جتنی بہنیں ہیں بھائی ہیں، اللہ کریم آپ کو بہت جزا خیر عطا فرمائے. اچھا تکبیر میں بار بار عرض کرتا چلوں کہ جو تکبیر ہے آپ نے ضرور اس کا اہتمام کرنا ہے. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اور میں نے عرض کیا کہ اس تکبیر میں سب سے جو بڑی چیز ہے اللہ پاک کی بڑائی، اللہ پاک کی بزرگی، اور یہی وہ چیز ہے ناظرین کہ اگر کسی بندے مومن کے دل میں اللہ پاک کی عظمت جاگزی ہو جائے، اللہ پاک کی بڑائی اور کبریائی اور بزرگی اگر جاگزی ہو جائے تو سارے مسئلے کا حل، ساری عبادت کی روح اسی میں. ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں نے پوچھنا تھا کہ لیمب کی قربانی ہو سکتی ہے؟ جیسے کاؤ کی، گوٹ کی، کیمل کی، شیپ کی صرف ہوتی ہے. کس کی قربانی؟ لیمب کی؟ جی لیمب کی قربانی کر سکتے ہیں؟ جیسے وہ جو 4 جانور ہیں صرف ان کی ہوتی ہے؟ نہ لیمب کی بھی ہے، بالکل قربانی ہو سکتی ہے. اچھا لیکن شرط یہ ہے کہ 1 سال کا ہونا چاہیے. یہ لیمب، یہ شیپ، یہ چھوٹے جتنے جانور ہیں جس میں ایک ہی شیئر ہوتا ہے، ایک ہی قربانی ہوتی ہے، 1 سال ان کی مدت ہونی چاہیے. اور اسی لیے 2 دانت اس کی علامت ہوتی ہے کہ جب جانور ہم خریدتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس کے 2 دانت ہیں کہ نہیں، جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ 1 سال کا ہو گیا. ہاں شیپ میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی شیپ ہو جو بظاہر 1 سال کا تو نہ ہو لیکن اس کی صحت اتنی ہو، صحت مند ہو کہ دیکھنے میں لگے کہ 1 سال کا ہو گیا، تو اس کی قربانی بھی جائز. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا میری بہن.
اچھا اگلا سوال تھا، بھائی نے سوال کیا تھا کہ کرونا کی وجہ سے وہ مسجد نہیں جاتے ہیں تو کیا وہ گھر میں جمعہ کی نماز چونکہ ظاہر ہے ظہر ادا کریں گے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل آپ گھر میں ظہر کی نماز ادا کریں گے، چونکہ جمعہ کا تعلق اجتماعیت سے ہے اور مسجد سے ہے، گیدرنگ سے ہے، تو آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے گھر میں۔ اس کے بعد بھائی نے سوال کیا کہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کا ترجمہ کر دیا جائے۔ دیکھیں یا حی کے معنی ہے اے زندہ، اے زندہ جاوید، اللہ کی ذات ہے، اور اللہ پاک کی جو زندگی ہے نا وہ ذاتی ہے۔ اللہ پاک کے علاوہ جس کو بھی زندگی ملی ہے وہ کیا ہے؟ وہ عطائی ہے، اللہ پاک گیون بائی اللہ۔ لیکن اللہ پاک کی اپنی جو زندگی، اپنا جو وجود ہے، وہ اللہ پاک کا جو وجود ہے وہ ذاتی۔ اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام انکل جی، میں بول رہا سی، میں پوچھ رہا سی میرے بیٹا تو میں نے مکس قربانی دی ہے، پلیز تب جا میں اپنے بیٹے کے نام کر دوں جا میں اپنے نام سارے کے بچوں کی؟ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں میری بہن، عرض کرتا ہوں، بہت شکریہ آپ کی کال کا۔ تو یا حی یا قیوم کا ترجمہ ہے اے زندہ جاوید، یعنی اللہ کی ذات جو ہے نا، میں نے ابھی عرض کیا کہ اللہ، ہم سب حی ہیں، ہر جو چیز موجود ہے وہ حی ہے، ہم بھی حی ہیں، زندہ ہیں، لیکن اللہ پاک کی جو زندگی، اللہ پاک کا جو وجود ہے وہ اپنا ذاتی ہے۔ ہم سب کے پاس جو زندگی، ہمیں جو زندگی ملی ہے وہ عطائی ہے، گیون بائی اللہ ہے، جس چیز کی ان کل من علیہ فان، اللہ کی ذات باقی ہے۔ تو بندہ جب اللہ پاک کو پکار رہا ہوتا اے حی، اے حقیقی حی، حقیقی حی، حقیقی زندہ جو ذات اللہ کی ذات، یا قیوم، اے تھامنے والی، ہر چیز کو اللہ پاک کی قدرت نے تھاما ہوا ہے، پکڑا ہوا ہے، کنٹرول کیا ہوا، کنٹرول کرنے والی ذات، ہر چیز اللہ پاک کے زیر کنٹرول، ہر چیز اللہ پاک کے زیر۔ تو بندہ اللہ پاک کی صفاتی نام میں سے ان دو صفات کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا اللہ اے حی قیوم اللہ، یا اللہ میں آپ کی رحمت کا استغاثہ کرتا ہوں، آپ کی رحمت چاہتا ہوں۔ یہ بڑی پیاری دعا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی پریشان ہوتے، کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی مسئلہ درپیش ہوتا، کوئی مشکل آتی، آپ کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی، اے کریم اللہ، اے حی اللہ، اے قیوم اللہ برحمتک، اے اللہ میں آپ کی رحمت کا طلبگار ہوں، آپ کی رحمت کا میں محتاج ہوں، آپ کی رحمت کا میں طلبگار ہوں، خواستگار ہوں۔ تو یہ بڑی پیاری دعا ہے، اس کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا ہے کہ قربانی، دیکھیں قربانی کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں سال کا گزرنا، حولان حول ضروری ہے، قربانی کے نصاب میں حولان حول ضروری، یعنی سال کا گزرنا ضروری۔ قربانی کے ایام میں اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو جاتا ہے یا ہے تو اسے قربانی کرنا چاہیے۔ قربانی نہ کرنے کے حوالے سے بڑی سخت وعید سنائی ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ من وجد لہ سعہ، کہ ایسا شخص جس کے پاس وسعت ہے، گنجائش ہے، فلم یضح، گنجائش کے باوجود، استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا، فرمایا کہ فلا یقربن مصلانا، ایسے شخص کو عیدگاہ کے قریب، ہمارے مصلی کے قریب نہیں آنا چاہیے۔ کتنی بڑی وعید ہے، اللہ اس وعید سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے دیکھیں ابھی وقت ہے، جن لوگوں نے ابھی تک ارادہ نہیں کیا ہے، ابھی تک ارادہ نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ دیکھیں یہ بہت ہی محبوب عمل ہے اللہ پاک۔ حدیث میں آتا ہے کہ قربانی کے 3 دنوں میں سوائے قربانی کے جتنا قربانی کا عمل اللہ پاک کو محبوب ہے، کوئی اور عمل نیکی کا عمل اتنا محبوب نہیں ہے ان 3 دنوں میں جتنا محبوب عمل قربانی والا عمل۔ اس لیے ضرور کرنا چاہیے، اللہ کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو اگر قربانی کے دنوں میں آپ صاحب نصاب ہیں، 52.5 تولہ چاندی ہے اس کے مقدار کے آپ مالک بن گئے ہیں، یا 7.5 تولہ سونا آپ کے پاس ہے، تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کو قربانی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد میری بہن نے پوچھا ہے، بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا قربانی کرنے کے ساتھ عید کی نماز ضروری ہے؟ دیکھیں دونوں الگ الگ چیز ہے، قربانی ایک الگ فریضہ ہے، عید کی نماز پڑھنا جماعت کے ساتھ یہ الگ فریضہ ہے، ایسا نہیں، دونوں کوئی پیکج نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی وجہ سے کوئی شخص عید کی نماز نہیں پڑھ پاتا، کسی عذر کی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے، تو ایسا نہیں کہ اس کی قربانی بھی ویلڈ نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ قربانی ایک الگ عمل ہے، ہاں عید کی نماز اہتمام کرنا چاہیے، 2 رکعت کچھ نہ ہو تو کم از کم 2 رکعت گھر میں شکرانے کی نماز ادا کر لے، اور اگر انتظام ہے آپ کے محلے میں، آپ کی مسجد میں، اب تو ماشاءاللہ کچھ پارکس وغیرہ میں بھی لوگ انتظام کر رہے ہیں گورنمنٹ کی اجازت سے، تو جہاں کہیں اجازت مل جائے تو آپ وہاں بھی جا کے پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ کے لیے سہولت ہو تو اللہ کریم آسانیاں پیدا فرمائے۔ اس کے بعد چھوٹے بچے کی قربانی، دیکھیں میں نے ابھی عرض کیا کہ اپنے نام سے جو شخص صاحب نصاب ہے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو،
اگر خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کی اکاؤنٹس میں پیسے موجود ہیں، سیونگ ہے، صاحب نصاب ہیں، تو ان پر الگ قربانی واجب، شوہر پر الگ ہے، بیوی پر الگ قربانی۔ اس کے علاوہ جو لوگ چھوٹے بچے ہیں یا جو صاحب نصاب نہیں ہیں یا پھر والدین ہیں یا مرحومین ہیں، ان تمام لوگوں کی طرف سے قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ یہ قربانی آپ مستحب ہوگی، بہت اچھا عمل ہے۔ سب سے بڑھ کے آدمی کوشش کرے کہ ہر شخص اپنے نام کے ساتھ، اگر اللہ پاک نے استطاعت دی ہے تو اپنے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر دے، اپنے والدین کی طرف سے قربانی کر دے، اگر اللہ پاک نے استطاعت دی ہوئی۔ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد میری بہن نے پوچھا ہے کہ قربانی کہاں دینی چاہیے، اور یہاں بھی دیں اور پاکستان میں بھی۔ دیکھیں قربانی کا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی ہونی چاہیے، اور قربانی کے گوشت کے سلسلے میں دیکھیں جو تقسیم بتائی گئی ہے نا، یہ تقسیم بھی مستحب فرض و واجب نہیں ہے۔ اگر آپ یہاں قربانی یہاں بھی کرانا چاہیے تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ یہ ہمارا الحمدللہ شعائر اسلام میں سے بہت اہم فریضہ ہے قربانی، اور اس کی روح کو بھی سمجھنا چاہیے، قربانی کا تذکرہ ہونا چاہیے، قربانی کے پیچھے جو پورا ایک قصہ ہے، قربانی کے پیچھے ایک بہت ہی خوبصورت جو واقعہ، اس کو بھی بچوں کو سنانا چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، قربانی کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، روح کیا ہے قربانی کی۔ تو یہاں اگر آپ قربانی کرتے ہیں تو کوئی اگر نہیں ملتا کھانے کھلانے کے حوالے سے تو آپ سارا کا سارا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اگر دوست احباب ہیں، رشتہ دار ہوں، آپ کے پڑوسی ہوں، دیکھیں ایسے موقع پر آپ اپنے ان برادر وطن کو بھی یاد رکھیں۔ آپ کے پڑوس میں یہ گورے لوگ رہتے ہیں، یہ عیسائی لوگ ہیں، یہ کہیں کے بھی لوگ، ان کو بھی آپ بھیجیں، آپ شریک کریں خوشیوں میں، وش کر لیا کریں، دعوت کے نیت سے، اجر و ثواب ملے گا، آپ بے فکر رہیں، بہت اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ قضا نماز کے حوالے سے میری بہن نے پوچھا، دیکھیں قضا نماز کے اندر بہت سے، پہلے تو یہ آپ اندازہ لگا لیں، ایک ڈائری بنائیں، ورک آؤٹ کریں کتنے سال کی رہ گئی۔ اس کے علاوہ آپ ہر نماز سے پہلے ایک نماز پڑھ سکتے ہیں، ایک ساتھ بھی کئی نمازیں آپ پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور لیمب کی قربانی کا میں نے عرض کیا تھا، آپ کر سکتے ہیں۔ ناظرین پھر انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی 1:30 پہ انشاءاللہ آفٹر نون میں۔ اپنی دعاؤں میں ہم سب کو، پوری امت کو یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك